بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ جو کہ بھولنے کی بیماری اور کوئی شخص جس کا ذہن کمزور ہو اس کے لیے وظیفہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے قبل ایک بات جو کہ کوشش ہوگی کہ ہر وظیفے سے قبل بتائی جائے، جو کہ شرائط ہیں، جو کہ پچھلے بھی وظیفے میں آپ لوگوں نے سماعت اگر کی ہو، دوبارہ اسے بتانا ضروری ہے کہ وظیفہ چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اس کے لیے شرط جو ہے اور بہترین عمل، حسین عمل ہے، وہ یہی ہے کہ فرائض کی پابندی۔ پنجگانہ نمازیں، ان میں مرد حضرات کے لیے یہی ہے کہ وہ نمازیں اپنی جو ہیں باجماعت ادا کریں۔ باجماعت نماز یاد رہے کہ ہر وظیفے سے بڑھ کر وظیفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک، اس کے روزے ہیں، اسے ان روزوں کو مکمل کریں۔ اگر کوئی پچھلے قضا ہیں انہیں مکمل کریں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر کسی پر لاگو ہوتی ہے تو وہ اسے ادا کرے۔ اگر صاحب استطاعت ہے، اب تک حج نہیں کیا، تو وہ حج ادا کرے۔ یہ فرائض کی پابندی ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ وظیفے کو پڑھنا، وہ پڑھنا اتنا ہو کہ اس کے اپنے کان لازمی سن لیں۔ پھر جب وظیفہ کرے، اب جیسے یہاں جو بتائے جا رہے ہیں وظائف بتائے جا رہے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ اول اور آخر۔ اول اور آخر سے مراد پہلے، پھر وظیفہ، پھر آخر میں، یعنی کہ اس کے بعد، وظیفے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب درود پاک میں کوئی بھی اسے آتا ہو، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ بارک وسلم۔ درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لے 11 مرتبہ، پھر وظیفہ پڑھے، پھر اس کے بعد واپس 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اور پھر اس وظیفے کو جو جس مقصد سے پڑھا ہے، جو بھی وظیفہ ہو، جس بھی مقصد سے پڑھا ہو، اس کی مقبولیت کے لیے اگر اس میں پڑھنے میں ممکن ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے، اور پھر اسے درست کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کی معافی مانگ کر اس کی مقبولیت کے لیے اور جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے اس مقصد میں کامیابی کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے اور ساری امت کے لیے بھی دعا کرے۔ تو آئیں اب یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اور اسے پڑھنا یوں ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو پانی پر دم کرنا ہے، 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا جو عبارت ہے، جو آیت ہے، وہ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یاد رہے، وظائف پڑھنے سے پہلے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قواعد جو ہوتے ہیں اسے درست کر لیا جائے۔ ابھی اگر کسی کا قواعد یعنی کہ قاعدہ درست نہیں ہے تو وہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بھی قاعدہ یوں انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن پھر بھی ان کی عربی ہے وہ بہت اچھی درست ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر درست ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر درست نہیں ہو رہا تو خدا نخواستہ اگر مطلب تبدیل ہو گیا تو پھر یاد رہے ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ سیدھا رکھ کر کے مانگ رہے ہوں
لیکن ہمارا ہاتھ ہی نہ ہو، ہم جھولی پھیلا رہے ہوں اور وہ جھولی پھیلانا مطلب ہماری نظر میں ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم روشنیوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن آگے جائیں تو اندھیرا ہی ہو۔ پھر بھی ہمارا کریم رب دینا چاہے، ہمارا مقصد جو بھی ہے اس میں وہ پورا کرنا چاہے تو وہ دینے پر قادر ہے، لیکن جو پسندیدہ و بہتر عمل ہے جو ضروری ہے وہ قواعد کا درست ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ اس سے سماعت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اب یہ عین ہے وعلم، ایسا نہ ہو کہ اسے ہم حمزہ پڑھ دیں، وعلم، وعلمک ما لم تکن تعلم، یہاں پہ تعلم میں بھی عین ہی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 113 ہے۔ اسے 121 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ، اگر آپ کے لیے ہے تو آپ اپنے اوپر یہ کر لیں، ورنہ جس کے لیے یہ کیا ہے تو پانی پر دم کر کے روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جو بھولنے کی بیماری اور کمزور ذہن ہے یہ اس سے چھٹکارا ہوگا۔ لیکن ایک بات اور ضرور سماعت کر لیں، یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے استاد یا اپنے سیٹھ یا کہیں پہ بھی اس سے کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں، کوئی سبق لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے تو اسے بھولنا ویسے کہلائے گا نہیں، کیونکہ جب ہماری توجہ ہی وہاں پہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا بھولیں؟ ہم نے سنا ہی نہیں ہوگا جو ہمارے ذہن میں یاد رہے، اور ہم نے سنا ہوگا لیکن ہم نے اسے توجہ سے نہیں سنا ہوگا، تو پھر اسے بھولنا نہیں کہلائے گا، ہماری توجہ کی کوتاہی ہے۔ تو یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم کو یہ جو سبق ہے صحیح طریقے سے حاصل ہی نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کمپیوٹر میں جگہ اسپیس ہی نہیں ہے، یا پھر مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسا وائرس آیا ہوا ہے کہ آپ اس میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ ایرر ہی کرتا ہے، تو اس میں اس ڈیٹا کی خرابی نہیں ہے، اس ڈیٹا کے اندر آنے کی خرابی نہیں ہے، خرابی کدھر کی ہے؟ اس جہاں ڈیٹا ڈال رہے ہیں وہاں کی خرابی ہے۔ ڈیٹا جو اندر آ رہا ہے، ایک مثال ہے آپ یو ایس بی سے یا سی ڈی سے کوئی چیز ڈال رہے ہیں، اگر سب کچھ صحیح ہے، اسپیس بھی اچھا خاصا پڑا ہے، وائرس بھی نہیں ہے، بیڈ سیکٹرز بھی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ ڈیٹا بالکل صحیح طریقے سے آ بھی جائے گا اور اسے جو یوٹیلائز کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اندر یا تو جگہ ہی نہیں ہے یا پھر آپ کو ڈیٹا ڈالنا آتا ہی نہیں ہے، یہ ایک مثال دی ہے میں نے کمپیوٹر کے لحاظ سے، یا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ بعض اوقات ہمارے نوجوان ہیں ان کا دماغ ہوتا ہے بس چھٹی جلدی ہو، کھیل کود کے معاملات ہوں گے، یا کوئی آج کل کوئی اور فضولیات کا طرف دماغ زیادہ ہو، یا پتہ چلا کہ رات کو آپ دیر سے سوئے دوستی یاری کر کے۔ یاد رہے میں عابد گزار کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں فضول گوئیوں کے لحاظ سے بات، کہ اگر مثال کے طور پہ آپ فضول گوئی کر کے سوئے اور آپ کا آرام بھی پورا نہیں ہے، اب آپ کی توجہ یہی ہے کہ بس چھٹی جلدی ہو، اور بس جو سیفٹی نے بلایا ہے کام دے رہا ہے وہ بس مجھے بس فارغ ہو جاؤں، یا استاد صاحب جو بول رہے ہیں بس میں، اب وہ بول آپ کو رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہے کسی اور طرف، تو پھر اس میں آپ بھولیں گے کیا؟ حاصل ہی نہیں کیا جو کرنا تھا، پھر بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات دیکھیں یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے، تو اسے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کے بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ جو اگر بھولنے کی واقعی میں بیماری ہے
ذہن کمزور ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھا ذہن نصیب فرمائے، اچھا فہم نصیب فرمائے، اور یہ بھولنے کی بیماری سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔